بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا فرق ہے ہمارے اور غیروں کے بچوں میں۔ جب سے اسکولیں بند ہیں، غیروں کے بچوں نے اسپورٹس، تعلیم اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ رکھنے کی بھرپور کوششیں کی۔ فٹ بال، کرکٹ، سوئمنگ، کراٹے، ایکسرسائز، دوڑ، کمپیوٹر، غرض کچھ نہ کچھ سیکھنے سمجھنے میں خود کو مصروف رکھا۔ کتابیں پڑھنے اور مطالعے کے شوقین بچوں نے بہت کچھ حاصل کیا، آرٹیکل لکھے، جنرل نالج کی کتابیں پڑھیں۔ گھروں میں بھی خالی نہ بیٹھ کر بہت سے بچوں نے ہلکی پھلکی کوکنگ سیکھی، کسی نے گارڈننگ کی۔ سنا ہے اس دوران غیر مسلم بچوں نے اردو، عربی سیکھنے کی باقاعدہ کلاسیں لگائی۔ نگیٹو اور پازیٹیو اپنی اپنی فکر کے اعتبار سے اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کے ترجمے اور دیگر مصنفین کی کتابیں پڑھیں۔ کسی نے میوزک سے دل بہلایا، کسی نے پرانے گانے سن کر، تو کسی نے اپنے اپنے رشتہ داروں، قریب، عزیز، دور کے دوستوں کو جو بہت دنوں سے بچھڑے ہوئے تھے، فون اور میسج کا سلسلہ جاری رکھا، محبت کا اظہار کیا، ڈانس سیکھا، سائیکل، اسکوٹر، کیرم، تاش، شطرنج، غرض جو کچھ سمجھا کھیلا، اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ علاوہ والدین اور بڑے بوڑھوں نے اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دیے۔ غرض اندر یا باہر جب بھی موقع ملتا ہے، غیروں کے بچے اپنے ٹائم کا بہتر سے بہتر استعمال کرتے ہیں، پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی ان کے غریب، لوور مڈل کلاس بچے صبح صبح اخبار بیچتے، دودھ ڈالتے، غرض کمانے، دو پیسے بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے۔ ہمارے سبھی بچے ویسے تو نہیں ہوتے، وہ بھی ماشاءاللہ جن کے گھروں میں تعلیم و تربیت کا نظام، دینی ماحول ہے، لیکن یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یہ صورتحال صرف لاک ڈاؤن تک محدود نہیں، سال کے 365 دن ہیں، ان کے بچے اپنے کام کے تئیں بلند حوصلہ اور سرگرم رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا کال میں مسلمانوں نے بلا فرق دھرم و ذات انسانیت کی خدمت کی، اعلیٰ مثالیں قائم کی، جبکہ ان کی اپنی اولادیں تک مرے ہوئے ماں باپ کے قریب نہیں آئے۔ مسلمانوں نے اخلاقی و انسانی مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنا فریضہ انجام دیا۔ بہرکیف یہ دوسرا موضوع ہے۔ مجموعی اعتبار سے ہمارے بچے دیگر قوموں کے مقابلے زیادہ لاپرواہ، غافل، تناسان، ماں باپ کے نافرمان، گھروں سے اکثر باہر ماحول کے اثرات قبول کرتے ہیں۔ گالی گلوچ، جھگڑا، بڑوں سے منہ درازی، سگریٹ نوشی، گٹکا، ٹائم پاس ان کا تر امتیاز۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ان بچوں سے اڑوس پڑوس، محلہ اور گلی کے لوگوں کو ہوتی ہے، جن سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں، سوائے ان بے حس والدین اور فیملی کے جن کے ذہنوں پر رتی برابر بھی اپنے بچوں کی حرکتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ بار بار ان کے نوٹس میں لانے کے باوجود کہ اڑوس پڑوس کے لوگ کس قدر خود کو ان بچوں کی وجہ سے بے سکون، اپنے آرام و راحت میں خلل، تکلیف اور کرب کے اذیت ناک لمحوں سے گزارتے ہیں۔ زیادہ بولے تو بات بڑھے گی، صبر کے خون کا گھوٹ پی کر دل ہی دل میں آہ و بکا کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مار پیٹ، مرڈر کی تک نوبت آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اپنی بد اخلاقی، غیر انسانی حرکتوں سے ان ظالموں کو مطلق احساس نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون کی شکایت کی کہ وہ بظاہر بہت دیندار، تہجد گزار، مگر اس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر کہا کہ ایک عورت صرف فرض نماز پڑھتی ہے، معمولی دیندار ہے، مگر پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے۔ عام دنیا دار انسانوں کی بات تو چھوڑے کہ ان کے بچے اپنے والدین کے باہم جھگڑوں، جھڑکیوں، ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے گھر سے باہر دن بھر موبائل پر لگے رہتے ہیں۔ شور شرابہ، ہنگامہ، چلا پکار ایک طرح ان کا مزاج اور معمول رہتا ہے۔
اور اسی میں وہ گھر سے باہر خود کو اپنے لیے عافیت محسوس کرتے ہیں۔ پڑوسی اگر دیندار ہے، کسی جماعت و تحریک سے وابستہ ہے، تو زور زور سے تقریریں لگانا، نعت قوالی اور تلاوت کا اتنی تیز ساؤنڈ میں لگائیں گے کہ پڑوس میں رہنے والے نہ پڑھ سکیں نہ سو سکیں، کوئی مریض، بچہ، بوڑھا، طالب علم، کوئی تحقیقی کام کرنے والا شخص اپنا کام ڈھنگ سے نہ کر سکے۔ والدین اگر گھر سے باہر ہے تو اولاد فل ساؤنڈ میں ڈیجیٹل دور کے سانگ لگائیں کہ دل دھڑکنے لگے۔ الغرض ہمارے بچے گلی میں کرکٹ کھیلے، کنچے کھیلے، لٹو گھمائے، گلی میں گاڑیاں دوڑائے، بجائے گراؤنڈ پہ جانے کے، دیگر قوموں کے بچوں سے کچھ سیکھنے سکھانے کے، گلی اور نکڑ کے شیر بنتے ہیں۔ والدین پیدا کر کے انہیں نیچے چھوڑ دیتے ہیں، خود باہر رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں، بچے دوسروں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے والدین اپنے اور اپنے سماج کے لیے ہی ناسور نہیں بناتے، اپنی اولاد کو بھی ذہنی و فکری اعتبار سے مفلوج و معطل بنا کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے سے سب لوگ ڈرتے ہیں، بھائی بن رہا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک مفتی صاحب ہے جو ماشاءاللہ مدرس و امام بھی ہے، ان کے ایک بھائی ہے جو مولانا ہے، اپنی عوام کو، اپنے طلباء کو اخلاقیات کا درس بھی دیتے ہوں گے، مگر اولاد کی تربیت کے معاملے میں پھسڈی واقع ہوئے ہیں۔ بچے روڈ پر لٹو نچاتے ہیں، خوب چلاتے ہیں، آنے جانے والوں کے علاوہ اڑوس پڑوس کو خاصی تکلیف ہے۔ محلے کے امام سے لے کر راقب نے خود مفتی صاحب سے بات کی، بے دلی سے بات سنی کہ آئندہ نہیں کھیلیں گے، مگر پھر وہی بے ہودگی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ لوگ دوسروں کی تکلیف کو کتنے ہلکے میں لیتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں۔ ہمارے مفتی اور مولانا کے ٹائٹل سے ہمارا دین اور اسلام بدنام ہوتا ہے، اس کا بھی انہیں احساس نہیں کہ جب اڑوس پڑوس کے لوگ بچوں سے زیادہ ان پر تبصرے کرتے ہیں، انہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ الغرض ہمارے بچے ہماری محلوں میں کنچے، لٹو، کرکٹ، بوتلوں میں ریت بھر کر، ہولی آئی تو غبارے میں رنگ اور پانی بھر کر، دیوالی آئے تو پٹاخے پھوڑ کر لوگوں کے ناک میں دم کریں، اور غیروں کے بچے لائبریری جوائن کریں، کمپیوٹر کلاس لگائے، کرکٹ، باکسنگ، بھالا چلانے کی ٹریننگ لے، کراٹے سیکھیں، اردو عربی کی کلاسیں لگائے، پارٹ ٹائم جاب کریں، کھیلنے کے لیے میدان میں جائیں۔ پمبا کجا کجا نے ہم